آتا باہر اپنے مسجد تو باہر منہ تو نکالتا ہے اتنی کو تکلیف مومن بندے نو ہوندی ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے فرشتے لے کے روح نو پہلے آسمان تے چڑھدے نے دوسرے تے جاندے نے تیسرے چوتھے پنجویں چھویں ستویں تے پھر لیکن ایک مقام ہے لیکن کے اندر بشارت کر رہے ہیں سارے اسمانات اس فقیدہ روح دا استقبال ہوندا ہے فرشتے پوچھتے ہیں ملک الموت میں کون فقیدہ روح ہے خوشبو اندر پسی روح کے لیے آ گئی ہے ایک جناب ریشمی لباس جنتی لباس کے کفن پہنایا گیا ہے ایک کہے گا فلانے دا پتر فلانا انسان ہے فلان ابن فلان سارا لمبا چوڑا واقعہ نبی پاک نے فرمایا پھر اس نیک روح نو علیین اندر یعنی بلند مقام والے لوگ اندر رجسٹر کرا دیتا جاندا ہے پھر انہوں جدو بندے قبر دفنا دیتا جاندا ہے یہ روح پھر جسم سے واپس آتی ہے اور یہ مطابق یہ مد مقابل جڑی پوری روح ہوندی ہے فرمایا یضربون وجوہہم وادبارہم وہ ایڈی سوکھی نہیں نکلدی فرشتے انہوں گردہ مار دے انہوں ہتھوڑیاں دے نال کٹ دے انہوں کہتے ہیں کاج اپنی روح سارے قرآن اندر یہ مختلف مقامات مختلف پرایاں اندر یہ ساری گلاں لکھیاں نے پھر روح آسمان نال چڑھ دیے آسمان دا دروازہ آسمان دے فرشتے نہیں کھول دے ایک جناب انکار کرتے ہیں خوشبو خبیث سے بدبودار روح کون ہے دسیا جائے گئے پھر اللہ دا حکم ہوئے گا اللہ کو اجازت طرف کی جائے گی پھر اللہ اجازت دیں گے تے پھر سجین دے اندر ستا آسمانہ تو سجین مقام دے اندر جہنمی لوگاں دائے گروے ایتھے نہ دیا روح رکھیاں جان گی اللہ معاف کرے اے بندہ جدو موت آئے انداز آتا ہے اے ادھو بندے نو سمجھ آ جاندی مرن والے نو وہ دیکھتا ہوندا سارے فرشتیاں نو ایک فرشتہ نہیں ہوندا تحت دے نظام فرشتے بیندے نے ملک الموت جان کٹ کے سینکڑاں دے وچ سینکڑاں تو بھی پہلے بھلا پر چپکل تو بھی پہلے کٹ کے وہ فرشتیاں دے سپرد کر دیندا ہے یہ بندہ فوت ہو جاندا اعلان ہو جاندے فلانا چودھری مر گیا ہے فلانا وڈیرا مر گیا ہے فلانا نیک انسان فوت ہو گیا ہے اعلان کرنا بھی نبی دے حدیث تو ثابت ہے نہ یہ لفظ بولیا جاتا ہے ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اگے بھی ذات فرمائے آقا فرماتے ہیں ہن بندہ فوت ہو گیا ہے ہن اینو رخصت کرن واسطے کچھ کام پچھڑیاں دی ذمہ داری ہے ہاں کیویں کرنا ہے فرمایا جدوں روح نکل جائے کئیاں دی اکھاں کھلیاں رہ جاندیاں نے کیونکہ جدوں روح آسماناں تے چڑھدی ہے اکھاں دا پیچھا کردیاں نے نبی پاک نے فرمایا جڑے کول بیٹھے نے موت کلی جان کلی دے وقت انہاں دی ذمہ داری ہے میت دی سب تو پہلے اکھاں بند کر دے پھر اودے ہاتھ پیر سیدھے کر دے انگوٹھے بن دینے چاہیے تاکہ جسم ٹھنڈا ہو کے یہ سکڑ نہ جان تے بھی تے دینا ہو جائے نبی پاک نے بھی فرمایا آقا فرماندے نے ہن کرن دا کام کیے سب تو پہلے تجہیز و تکفین کی تیاری کرنی ہے مرن تو بعد سب تو پہلا کرنا کام کیے اکھاں بند کرنی ہے ہاتھ منہ اگر کھلے رہ گئے وہ بند کرنے نے ہتھاں دے پیراں دی انگلیاں اگر ٹیڑھیاں ہو گئی تو باندھ دینیاں نے تو پھر کی کرنا ہے جلدی کرنی ہے تجہیز و تکفین یعنی کفن دفن دا معاملہ طے کرنا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے پیارے نو رخصت کیویں کرنا ہے رخصت کرنا ہے تے کیویں تجہیز دا اہتمام کرنا ہے قبر دی تیاری کرنی ہے تے پیارے پیغمبر نے اپنی امت نو بھی سکھایا آقا فرماندے نے جڑا مسلمان ثواب دی نیت نال کسی دی قبر کر دے اپنے مسلمان بھائی دی ان مفاد کوئی نہیں پیسے خدمت دا کوئی لالچ نہیں حق کر دے تے ٹھیک ہے نہ کرے تے لالچ کوئی نہیں اللہ کی رضا واسطے کرے فرمایا اس بندے نو اتنا ثواب ہے جے اس بندے نے قیامت تک واسطے اس بندے دی رہائش دا بندوبست کر دیتا ہے قبر کرنا کچھ چھوٹا عمل نہیں جے بڑا بڑا عمل ہے ایک بندہ کسی مکان لے کے یار رہ تو تیرے نام لوا دیتا ہے ساری زندگی تے وہ تھوڑا ثواب ہے ایک تو بھی زیادہ ثواب قبر کٹن والے نو جے ثواب دی نیت نہ کیتا ہوئے قبر کٹنی ہے دو طرح دی قبر ہوندی ہے ایک لادی ہوندی ہے ایک شک ہوندی ہے لادی والی وچ کر دے ساڈے انہاں چکر نہیں نکلدی
کیونکہ زمین ساری کلر والی ہے دونوں جہاد نے شک بھی ایک حدیث نبی پاک نے فرمایا اللہ لنا لحد سارے واسطے وشک لغیرنا شک جڑی ہے دوسرے واسطے مطلب کہ دونوں حدیث دے اندر دونوں طرح قبر دے اندر جہاد نے جڑا ساڈا انداز نے اندر چورائی چ کرنی سینٹر چ کرنی ٹھیک ہے انداز اس طرح قبر نکل آئیے تے نبی پاک نے فرمایا ہن تسی کی کرنا برا ساری ذمہ داری قبر کٹ کے جو قبر تیار ہو جائے تے پھر ابھی دفن دی تیاری کرنی ہے تے نبی پاک نے فرمایا میت جو فوت ہو جائے انہوں جلدی جلدی دفن کرنے کی کوشش کرو تے 15 دن دفنا دے نہیں کیوں فلانے نہیں آنا فلانے نہیں آنا وہ نے آپ کو پتا کی کر رہا ہوں چہرے دیکھ رہا ہے نا آج کل میڈیا کے دور تصویر بھی دکھائی جا سکتی ہے نبی پاک نے فرمایا جلدی کرو اسرعوا بالجنازہ انہوں اپنے مقام تک پہنچا جلدی کرو اگر نیک ہویا تو انہوں اللہ کی نعمت کی طرف جلدی لے چلو اگر بد ہویا تو اپنے کندھیاں تو بدکاری کا بوجھ لا کے انہوں پر دفن کر کے آ جاؤ جلدی کرنی چاہیے بے جا انتظار نہیں کرنا چاہیے ہاں نبی پاک نے فرمایا پھر تسی کی کرنا ہے ہن بندہ فوت ہو گیا قبر کی تیاری ہو رہی ہے ادھر تسی کفن کی تیاری کرنی ہے کفن دینے تو پہلے تہذیب اسلامی کتنی خوبصورت ہے اپنے تو اپنے پیارے کو الوداع کرنا ہے رب دے حضور پیش کرنا ہے فرمایا اغسلوہ بماء وسدر وکفنوہ انہوں بیری دے پتیاں دینا اور گرم پانی کر کے بیری دا پتے پا کے گرم پانی کر کے غسل دیو مطلب کہ بیری کے پتے کیوں پانے گئے زندہ بندہ بھی نہ سکتا ہے بیری کے پتے پا کے تے ڈاکٹر نے پوچھ لو کہ مانو کہیں گے یہ ایک سب تو بڑا فائدہ ہے میل نہ جاندی ہے گند مان سارا نہ جاندا بندہ پاک صاف چٹا ستھرا ہو جاتا ہے جو گند مان لگا ہمیشہ بھی سب لو یہ مقصد ہے نا نبی پاک نے فرمایا بیری کے پتے پا کے پانی اندر تے انہاں غسل دینا میت نوں پھر ان کفن دیو نبی پاک نے فرمایا کفن دے غسل دینا غسل دینا غسل دینا غسل کتنی باری دینا چاہیے 3 باری نہانا چاہیے یا 5 باری یا 7 باری تاپ دینا تاپ دے اندر غسل دینا غسل کا طریقہ پھر کر دیا گے جب جن زیادہ غسل ہے ان کی مردیاں دا غسل ہے درد کی ضرورت نہیں غسل کون دے گا اپنے قریبی دے تاکہ وہ میرے سے کوئی آدمی ہو سکتے ہیں جہاں تو درد رکھنے والا نا وہ باہر شیئر نہیں کرے گا ہاں جی کسی نے نہیں دینا اندازہ نہیں دے سکتا باہر کا بھی بندہ دے سکتا ہے لیکن جہاں دے وہ ایپ یہ لوگوں نہ دستا پھرے یہ جسم پیاس سی جسم پیاس جی ساڈا رواج بن گیا نا نبی پاک نے فرمایا جس بندے نے کسی میت نو غسل دیتا اور پھر وہ دیاتا تے پردہ پایا آقا فرماتے ہیں اللہ انہوں بندے کو 40 مرتبہ معاف کرے گا غسل دینا بھی بڑی نیکی ہے تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنے پیار میں اپنے ہاتھوں میں غسل دیجیے ایسے میں مسئلہ اور بھی شیئر کر دیا کیونکہ دعوتاں بنیاں نے مرد غسل دے گا عورت غسل دے گی تو ایسے ایک مسئلہ لوگ بڑے چکتے ہیں کہ خامد لوگ بیوی غسل دے سکتی ہے بالکل دے سکتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ ایمان فرمان دیا ابن ماجہ سے سرزنہ دی سے امی جی عائشہ فرمان دیا نے جیڑی کل سانو بات جو پتہ لگا جیڑی کل سانو بات جو سمجھ آئی اگر نبی کی زندگی سمجھ آ جاتی تو نبی پاک نے نبی دیا بیویاں تو علاوہ کوئی غسل نہ دیتا آج کے سارے جانتا بھاوی ساڈے تے بیبیاں مر گیا ہن تیرے واسطے غیر مارگ ہو گیا فکر بھی دا مسئلہ ہے اسلام دا مسئلہ نہیں فکر بھی دے جو بندہ فوت ہو جائے نا تو دی بیوی وہ واسطے مارگ رہندی ہے کاتے واسطے عزت گزارن واسطے 4 مہینے 10 دن وہ خرچہ پانی سارا دیو دیکھو اپنے مفاد لوگ لبتے ہیں تے اکھے جی جدوں فوت ہو جاتی ہے عورت تے وہ عزت واسطے مارم رہتی ہے لیکن جدوں دفن ہو جائے تو پھر فوت ہو کے جنازہ نکل جائے تو غیر معلوم ہو جاتی ہے کیسی منطق ہے منہ نہیں دیکھ سکتی اپنے خامن کا بیوی منہ لے کے دے سکتی اور خامن اپنی بیگم کا منہ نہیں دے سکتا کیوں غیر معلوم ہو گئے
قرآن کہتا ہے اگر بیویاں نیک ہوئیاں مرد نیک ہوئے اللہ اتھے بھی میل کرائے گا. امی کی ایسا فرمایا نہیں نبی پاک نے کہ اللہ نے فرمایا ہے پیغمبر ایسا تیری دنیا اندر بھی بیوی ہے تے آخرت اندر بھی بیوی. ہمیں بھی مسئلہ یاد رکھو اگر کسی عورت کا خامد فوت ہو گیا ہے تو عورت اپنے خامد کو غسل دے سکتی ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فوت ہوئے امی کی اسماء بنت امیس نے غسل دیتے ہیں اور حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ دن آئے نبی پاک ایسا سر دے پتی بننی ہے لیکن دن وہاں راسا ہائے میرا سر گیا بیٹی نے عادت ہوتی ہے سر دکھتا روا پاریاں کہہ رہی ہیں وہاں راسا اچھی اچھی کہہ رہی ہیں ہائے میرا سر گیا. نبی پاک نے مزاحیہ انداز فرمایا تاکہ یہ ٹینشن تھوڑی رفع ہو جائے کہ آقا فرماتے ہیں ایسا کیوں نہ روا پائی چلو کچھ نہیں ہوتا جی تم مر گئی تینوں میں غسل بھی آپ دیا گا تینوں کفن بھی آپ دیا گا تیرا جنازہ بھی آپ پڑھاواں گا تینوں قبر بھی آپ اتارا گا. یہ حدیث دستی ہے یہ شریعت اندر ہوتا کہ غیر محرم ہو گئی تے نبی پاک کہتے حضرت ابوبکر صدیق دی بیوی حضرت بکر غسل دے سکتے ہیں. بیوی اپنے خامد کو غسل دے سکتی ہے خامد اپنی بیوی کو. اگر ایک معاملہ ہو جائے تو بہت بہتر انداز ہے کیونکہ ایک دوسرے سے آپ کو واقف میں راز بھی رہے گا. یہ زیادہ بہتر ہے کہ عورت کا خامد فوت ہوئے تھے عورت غسل دے. اگر خامد کی بیوی فوت ہو جاتی خامد اپنی بیوی کو غسل دے سکتے ہیں. ہو کے مجبور آ کر تختے تے پایا ہے اتار لو کپڑے دے آگ سنایا ہے کسی بھی دل اندر رحم نہ آیا ہے پالن پوشاک تھا تھائی پھر دے کے غسل کر وچ. ہوں اگلا کام کی کرنا ہے غسل دے لیا یہ بھی یاد رکھے مسئلہ جب آخری بار غسل دینا نا اگر 3 بار ہو گیا صفائی ٹھیک ہے اگر 5 باری دینا پہلے 5 باری دو جب آخری بار دینا 3ری 5ویں یا 7ویں باری تو پھر ادو کافور مل جائے تو سب تو بہتر ہے. اگر تو اتنا خوشبو اندر پانی اندر مکس کرنی ہے گرم پانی کے اندر آخری مرتبہ آخری باری غسل وہ دینا ہے تاکہ مردے جو فوت ہونے خوشبوواں مہکن خوشبوواں اندر بسا کے ان اللہ کے سپورٹ کرنا دے. یہ نبی پاک دی سنت شریعت تے جی بیبیاں تے انہاں دے والاں دی 3 مہندیاں بنانیاں نے. یہ بھی گھر مسئلہ دس دیا جی جا کے 3 مہندیاں بنا کے پیچھے نو سر دینیاں نے وال کھولنے نے بیبیاں دے تاکہ اچھی طرح پانی سر تک پہنچ جائے جڑاں تک پہنچ جائے. یہ غسل دے کے ہن اگلا کام کرنا ہے کفن دا مسئلہ. اصل تو میرا گلا خراب سی میں کہا چل جنازے پڑھا دیتے ہیں جنازے کے مسئلے دس دیتے. چلو نالے ویسے بھی سانوں سیکھنا چاہیے ہے تربیت ساری ہونی چاہیے. لچھے دار تقریریں تو سنتے رہنے ہیں آدھا کی ہوں مسیت آؤ